السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں شروع ہونے والے ڈرامہ دل والی گلی میں جو کہ یکم رمضان سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت کہانی اور اداکاروں کی خوبصورت اداکاری نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا رکھے ہیں۔ ایک متوسط گھرانے کی کہانی ہے جو کہ دو ایسی فیملیز دکھائی گئی ہیں کہ جن کا آپس میں خون کا رشتہ ہے، لیکن آپس میں ان کے ناراضگی چل رہی ہے، لڑائیاں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جب دونوں فیملیز کے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر پھر وہی نند بھاوج والا مسئلہ جو ہے وہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بھائی نے پسند سے شادی کی تھی تو اس لیے سب اس سے ناراض تھے، اور اب 20 سال کے بعد جب اس کی بیٹی اپنے پھپھو کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کی پھپھو جو ہے وہ راستے کی دیوار بن جاتی ہے، اور دونوں طرف ہی یہ ناراضگی چل رہی ہے۔ اس چیز کو بڑی خوبصورت انداز میں دلچسپ اور مزے سے پیش کیا گیا ہے۔ اور پہلی قسط میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے پہلے تو عدالت میں گئے، کورٹ میرج کرنا چاہتے تھے کہ ہم نکاح کر لیں، اس کے بعد گھر والے جو ہیں ان کو ہماری بات ماننی پڑے گی اور رخصتی کے لیے انہیں ماننا پڑے گا، اور پھر جج صاحب کے سمجھانے پر دونوں جو ماں باپ ہیں دونوں بچوں کے، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب جیسے تیسے شادی تو ہو گئی، اور رخصت ہو کر ڈیجو جو ہے وہ رخصت ہو کر موجی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی، اور اب وہاں آ کر جیسے ہی وہ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے دولہا موجی، وہ کہتا ہے کہ جنریٹر کہاں ہے؟ تو اس کا بہن بھائی کہتا ہے کہ اس میں تو ہم نے ڈیزل ہی نہیں ڈلوایا، تو کہتا ہے وہ یو پی ایس بننے کے لیے دیا تھا، کہتا ہے وہ تو کل ملے گا۔ تو وہ بڑا سٹ پیٹ لیتا ہے اپنا کہ میری شادی ہے اور تم لوگوں نے کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ خیر وہ بڑی مشکل سے دلہن کا ہاتھ پکڑ کے موبائل کی لائٹ میں اس کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ ہر طرف شور شرابہ مچا ہوا ہے، سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی نے کوئی انتظام نہیں کیا، یہ ہے وہ ہے، اور پھر اوپر بڑی مشکل سے دلہن بیچاری جو ہے وہ گرمی میں اور اندھیرے میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتی ہے، اور وہاں پر اس کو کمرے میں ڈیکوریٹ کمرے میں بٹھایا جاتا ہے، اور جلدی سے جا کے موجی جو ہے وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور آ کے سکون کا سانس لیتا ہے کہ اتنے کام تھے، میں تھک گیا ہوں، یہ حشر ہو گیا میرا، اور دیکھو لائٹ بھی ہے، گھر میں کوئی کام نہیں کرتا، سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ ایک دم سے گھبرایا کہ کہتی ہے ڈیجو کہ دروازہ کھول دو، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ خیر وہ دروازہ کھولتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کیونکہ آگے شازیہ کھڑی ہے، وہ ایک اس کے اسکول میں ٹیچر ہے جو کہ اس کی ماں نے گھر میں اسکول کو بنا رکھا ہے، اور وہ وہاں کی ٹیچر ہے جو کہ موجی کو پسند کرتی تھی، اور اس کی شادی کا سن کے وہ دل برداشتہ ہے، اور وہ آ کے اندر آ جاتی ہے اور آ کے دلہن کے پاس ایک گفٹ رکھ دیتی ہے اور اس کو مبارک دیتی ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور حیران ہو کر دیکھتی ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر وہ ایسے ہی موجی کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ خوش رہو ہمیشہ، اور کمرے سے نکل جاتی ہے، اور ڈیجو سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ شازیہ ہے، ٹیچر ہے۔ وہ کہتی ہے تو سب ٹیچرس کو جانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، سب کو تو نہیں جانتا میں۔ بہرحال وہ پھر دروازہ بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیجو کہتی ہے کہ کھڑکی کھول دو، کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے۔ آگے کھڑکی کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ شازیہ بڑے ہی مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلتی ہوئی باہر کی طرف چلی جا رہی ہے، اور وہ دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے، اور ڈیجو سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو تھوڑی دیر وہ دیکھتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کے بہنوئی اوپر آتا ہے ایک میٹرس اٹھائے ہوئے، تو وہ دیکھتا ہے تو وہاں ڈیجو کو شازیہ کو پڑا ہوا دیکھتا ہے اور شور مچا دیتا ہے، اور ڈیجو کو بھی باہر بلا دیتا ہے کمرے سے، اور وہ کہ لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کی ایک اور ساتھی ٹیچر جو ہے وہ بھی ساتھ آئی ہے، اور وہ شور مچا دیتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، دیکھو یہ تو ایک سوسائڈ نوٹ بھی لکھ کر گئی تھی، اور اس میں موجی کا نام تھا کہ وہ موجی کی وجہ سے، اس کی بے وفائی کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہی ہے،
اب ماں بھی پریشان ہوتی ہے، سب اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ وہاں جب جیسے ہی ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ خودکشی کیس ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پولیس کیس ہے اور آپ جلد سے پہلے پولیس کو بلائیں، میں تو مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے بڑا پریشان ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جانے دیں، پر مریضہ کو میں نے یہاں پہنچا دیا ہے۔ تو اس کو بہنوئی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے اور تم کہاں جا سکتے ہو اس کو چھوڑ کے۔ اب وہ الگ پھنس گیا ہے گھر میں، صرف اس کی بہن تمکنت جو ہے وہ موجی کی بہن تمکنت ہے اور ڈیجو ہے، اور ڈیجو بیچاری پریشان ہے، اپنے کمرے میں بیٹھی ہے۔ تو وہاں پر تمکنت آتی ہے اور ڈیجو سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، اس کا حال کیسا ہے؟ تو کہتی ہے کیا حال ہونا ہے اس کا، دیکھو اس کی محبت میں اس نے اپنی جان دے دی ہے، اور وہ عجیب غریب کہانیاں گھڑ گھڑ کے اس کو سناتی ہے، جس سے کہ ڈیجو کا دل بہت برا ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو ماں کا فون آتا ہے کہ شازیہ کو، تمکنت کو، کہ دیکھو جلدی سے کوئی سوسائڈ نوٹ ہوا ہے، اس نے اسٹاف روم میں رکھا ہوگا چھپا کے، وہ جلدی سے ڈھونڈو، ثبوت مٹاؤ، کیونکہ پولیس کیس نہ بن جائے۔ اب وہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے بہن، اور ساتھ ڈیجو کو ملا لیتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو اس کے خلاف اور کہانیاں سنانے لگتی ہے کہ وہ دونوں تو گھومنے جاتے تھے، وہ تو اس کے شرٹیں گفٹ کرتی تھی، یہ کرتی تھی، وہ کرتی تھی۔ ڈیجو بڑی پریشان ہے اور ساتھ اس کو فکر بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ ڈیجو موجی تو مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ تو ہر وقت مجھ سے فون پہ باتیں کرتا رہتا تھا، اس سے ملنے کب جاتا ہوگا، اور یہ سب چیزیں اس کے لیے بہت ہی پریشانی کا باعث ہیں۔ بہرحال پولیس آتی ہے اور وہ موجی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو لے کر لیبارٹری میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا 2 بوتلیں بلڈ کی لے لیتے ہیں، اور پھر وہ خیر لین دین پیسے پر آ کے معاملہ ختم ہوتا ہے اور جان چھوٹتی ہے، اور پھر وہ بلا کر گھر آتا ہے۔ تو ادھر ڈیجو جو ہے وہ ساری باتیں سن سن کے اس کا موڈ بہت خراب ہے اور وہ اس کو خوب لعن طعن کرتی ہے، اور اس طرح سے یہ دوسری قسط جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور بڑا ہی اچھے انداز میں سب اداکاروں نے سجل جو کہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ واپس آئی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کے آنے والی قسط تک اجازت دیجیے، خوبصورت ڈرامہ دیکھتے رہیے۔ دل والی گلی۔